کے لیے حاضرین کے تمام مرحومین اور شہر کراچی میں جو آج دو مومن میاں اور بیوی ڈاکٹر شہید ہوئے ان کے لیے اور ایک مومن کی برسی آج شامل اثار ثواب سید غلام عباس جعفری ابن سید عابد علی جعفری کے لیے ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تمام تعریفیں اس مالک دو جہاں کے لیے جس نے سرد اور گرم موسم کے اختلاف کو انسان کے لیے رحمت کا عنوان قرار دیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کی تعلیمات نے ہر موسم کو موسم ولایت بنا دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا و ایاکم انشاءاللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ اما بعد، واجب الاحترام صاحبان علم و ادب، سامعین گرامی قدر، لیلۃ الجمعۃ المبارکہ مجلس عزائے سرکار سید الشہداء فرش عبادت پر شب عبادت میں خدا نے انتخاب کیا ہمارے اور آپ کے ناموں کا۔ این سعادت
زور بازو نیست. کوئی اگر سمجھتا ہو کہ میں خود سے آ گیا ہوں تو ذکر حسین میں خود سے کوئی نہیں آتا، خدا سے آتا ہے. اللہم صلی اللہ. اس لیے کہ جو نیکیوں کی توفیق عطا ہوتی ہے اور رب کی طرف سے ہوتی ہے. البتہ جو اصاعت نفس ہے وہ انسان کی اپنی طرف سے ہے. جو گناہوں کا کاروبار ہے وہ انسان کی اپنی بدبختی کا عنوان ہے. البتہ جتنی نیکیاں ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، ان کے لیے عطائے رب کا شکریہ ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر آج شکریہ ادا کرو گے تو کل کے فرش عزا پر آنے والوں میں انتخاب کیے جاؤ گے. عنوان کے اعتبار سے مقام رسالت سرکار ختم یہ مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طالب علم کی حیثیت سے آغاز کیا ہوا ہے، اور کل آپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ روز ایک چھوٹی کوئی دعا. ویسے دعا اور سید سجاد آپس میں ایسے لازم و ملزوم ہو گئے کہ دعا کہو یا سید سجاد کہو بات ایک جیسی لگتی ہے. یہ میرے لیے بہت باعث فضیلت ہے کہ مجھ سے پہلے خطیب عالی قدر معرفت امام کے عنوان سے، اور انشاءاللہ میرے بعد خطیب فاضل جلیل وہ صحیفہ کاملہ کے عنوان سے انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. تو اس درمیان میں معرفت رسالت پر اللہ کے رسول کی دعا جو کل بیان کی تھی، اور اس پر مجھے یقین تھا کہ سوالات تو آئیں گے. پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ پہنچاتا ہو. تو اس کا مطلب کہ جو نفع نہ پہنچائے وہ علم انسان کے پاس نہیں ہونا چاہیے. تو کیا انسان جاہل رہے اس علم سے اور بس وہی علم حاصل کرے جو اس کو نفع پہنچائے؟ تو تعلیم برائے منافع ہو گیا، تعلیم برائے تعلیم نہیں ہوا، تعلیم برائے نفع انسان ہو گیا. البتہ چھوٹی سی ایک مثال ہے، اور کتاب کا حوالہ مجھ جیسے طالب علم کے لیے دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. کتاب کا نام ہے معالم الاصول، اور کسی زمانے میں یہ کتاب اتنی زیادہ عالی قدر خیال کی جاتی تھی کہ اسے ملاذ المجتہدین کے نام سے پہچانا جاتا تھا. اس کتاب میں جو اصول فقہ کے حوالے سے پورا علم اپنے اندر جمع کیے ہوئے، اس میں ایک چھوٹی سی روایت ہے، اگر آپ کی ہو اجازت تو عرض کر دوں. ایک زمانہ تھا جب وہ کتاب پڑھتے تھے، پھر وہ خدا نے اس قابل کیا کہ کچھ پڑھانے قابل ہو گئے، تو وہ روایت اس لیے یاد رہتی ہے کہ پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے کہ اللہ کے رسول ایک مقام پر پہنچے تو آپ نے وہاں پر لوگوں کا ایک اجتماع دیکھا. میں بہت اپنے زبان اور اپنے محاورات کے لحاظ سے اس کو بیان کر رہا ہوں، عربی الفاظ کو چھوڑتے ہوئے. آپ ایک مقام پر پہنچے، آپ نے وہاں پر لوگوں کا ایک اجتماع دیکھا، ہجوم دیکھا، اور بالکل ایسا ہجوم تھا کہ جیسے کوئی بیچ میں بیٹھا ہوا ہو اور اس کے چاروں طرف لوگ جمع ہوں. اللہ کے رسول کا سوال کہ یہ ہجوم کس لیے ہے، یا الفاظ دیگر یہ سب کیا ہو رہا ہے، جمع کیوں ہیں آپ لوگ؟ لوگوں نے اللہ کے رسول سے خدمت میں عرض کی دست بستہ، یا رسول اللہ فداک ابی و امی ہذہ علامۃ، جو شخص بیچ میں بیٹھا ہوا ہے یہ علامہ ہے، اور ہم اس سے بیٹھ کر اس کی باتیں سن رہے ہیں. کیا ہے یہ علامہ؟ ہاں، ہمیں علامہ کے صیغے کی
وضاحت کی طرف نہیں جاؤں گا کہ علامہ اور علام عالم کہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. البتہ علامۃ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ہاں علامۃ یہ علامہ ہے، مرد ہے، اور ہم اس کے پاس بیٹھے ہوئے یہ ہمیں سنا رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی کیا سناتا ہے یہ آپ کو؟ کیا سناتا ہے؟ کہ ماضی کی داستانیں سناتا ہے، قبائل کے واقعات سناتا ہے، اسے تمام جنگیں زبانی یاد ہیں، تمام خاندانوں کے نسب اس کو یاد ہیں. تو حاضر علامۃ، یہ یاد رہے کہ ہماری بحث اس سوال کے جواب میں ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اس کے دل میں ہو رہی بحث. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ علم ایسا ہے کہ اگر ہو تو فائدہ نہیں پہنچاتا، اور اگر نہ ہو تو نقصان نہیں پہنچاتا. اس کا نہ ہونا نقصان دہ نہیں ہے، اس کا ہونا فائدے مند نہیں ہے. اگر علم حاصل ہی کرنا چاہتے ہو تو یا علم حاصل کرو آیت محکمہ کا، یا کرو سنت عادلہ کا، یا علم حاصل کرو فرائض پروردگار کا. اللہ کے رسول نے بعض روایتیں کہ تقدیر معیشہ، یا علم حاصل کرو معیشت کو متوازن بنانے والا. یہ تین علم اللہ کے رسول کے نزدیک علم شمار کیے گئے: آیت محکمہ، سنت عادلہ اور تقدیر معیشہ. تین علم. البتہ آپ کا جملہ وضاحت کر رہا ہے کہ یہ وہ علم ہے جو نہ فائدہ پہنچاتا ہے اگر ہو، اور اگر نہ ہو تو نقصان نہیں پہنچاتا. اس کا مطلب ہے کوئی علم ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہو تو نقصان پہنچاتا ہے. میں آپ کو وہاں تک لے آیا جو سوال بن رہا تھا، ورنہ اللہ کے رسول کی دعا ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے سیکھے، جانے، جو نہیں جانتا وہ جانے. قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یہ کہاں لکھا قرآن میں کہ رب زدنی علما کے بعد دین اسلام، القرآن، الکتاب، التوحید، العدالہ؟ نہیں، رب زدنی علما. حبیب کہیے اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. تو علم کا حاصل کرنا انسان کی پہچان ہے. تو اللہ کے رسول کے اس جملے کو سمجھنے کے لیے یہ تمہید کے ساتھ اب وہ جملہ جو میں نے کل مختصر طور پر بیان کیا تھا، وہ اعوذ بک من شر ہؤلاء الاربعہ، اور میں پناہ مانگتا ہوں ان چاروں کے شر سے. تو اللہ کے رسول بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک علم ایسا ہے کہ جس کے ہونے سے شر پیدا ہو جاتا ہے، اور واقعاً اگر وہ علم نہ ہوتا تو شاید آج بہت سے اختلافات جنم ہی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اشاروں پوری بات، پوری بات اشاروں. العلم نقطۃ کسرها الجاہلون چھوڑ دیجئے روایت مقام پر. لیکن علم کبھی شر ہے اور علم کبھی خیر ہے. تو خیر کبھی فائدہ پہنچاتی ہے اور کبھی فائدہ نہ بھی پہنچائے تو نقصان نہیں پہنچاتی. خیر اگر فائدہ نہ پہنچائے تو نقصان بھی نہیں پہنچاتی. تو اسی علم سے روکا اللہ کے رسول نے جو علم خیر نہ ہو، علم شر ہو. تو علم شر سے اللہ کے رسول کی پناہ کا سوال یہ دعا کے عنوان میں آ گیا. اور اب ایک دعا اور بھی آج کی مجلس کے حوالے سے جو آج کا پیغام ہے، وہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان چلی ہے کہ اسے ہر نبی نے مانگا ہے، پہلے نبی سے لے کر اور آخری نبی تک. ہر نبی کی ایک مشترکہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی.
وَيَقِينًا حَتَّى أَعْلَمْ أَنَّهُ لَن يُصِيبَنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَرَزِّنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي۔ پروردگار سے 3 جملے ہر نبی نے مانگے۔ پہلا جملہ، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے ایمان کا جو دل سے چھو کر گزر جائے۔ میں نے وہ ترجمہ وہ کیا ہے جو بالکل ہمارے آج کل کے ماحول میں، کبھی بہت سوچا ہوگا آپ نے کہ آخر ویلنٹائن ڈیز کی بات میں نہیں کر رہا، اب تو بعض علاقوں میں بہت سے دن جو ہیں وہ محبت کے دن شمار کیے جاتے ہیں۔ کسی کو محبت نہ ملتی ہو تو ایک دن میں محبت مانگتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ ہمیں تو جب ملتی ہے آل محمد کی طرف سے روز محبت ملتی ہے۔ ٹھیک، تو یہ اپنے مقام پر البتہ یہ علامت کیا ہے؟ دل بنا ہوا ہے، اور دل میں ایک بہت آسان سی علامت تیر لگا ہوا ہے۔ کیا مطلب کہ بات وہ جو دل میں اتر جائے، تو ایمان وہ جو دل میں اتر جائے۔ حضرت آدم سے حضرت خاتم تک سب نے ایمان مانگا، زبان کی چٹنی بنا کر نہیں، آنکھوں کی اینک بنا کے نہیں، کانوں کا آلہ سماعت بنا کے نہیں، ہاتھوں کے لیے کوئی انگشتری زینت بنا کے نہیں، قدموں کے لیے نالین کے عنوان سے قابل استعمال بنا کے نہیں، بلکہ جس نے ایمان مانگا، آدم سے خاتم تک ایمان مانگا تو دل کے لیے مانگا۔ اللہم انی اسألک الایمان، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایمان کا۔ کیسا ایمان؟ تباشر، مباشر کرتا ہو، مباشرت ملا ہوا ہو، کس سے؟ میرے دل سے۔ اس لیے کہ اگر دل پر ایمان کی حکومت ہو تو کیپٹل سٹی ہے انسان کے جسم کا یہ دل، اگر دل مومن ہو گیا ہو۔ اب سمجھ میں آیا کہ اسلام آباد کی لال مسجد لال کیوں صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ گرچہ میں بہت بچتا ہوں کچھ مسائل بیان کرنے سے، تو اللہم انی اسألک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جناب آدم سے لے کر حضرت خاتم تک سب کا ایک ہی جملہ ہے، وَيَقِينًا، اور تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے یقین کا۔ اس کا مطلب ایمان الگ ہے، یقین الگ ہے۔ ایسے یقین کا سوال کرتا ہوں اس کی بنیاد پہ میں اتنا جان لوں، اور کچھ تو کیا جانوں گا، میں اپنی بات کرتا ہوں، اتنا جان لوں، اتنا جان لوں کہ مجھ تک کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی الا ما کتبت لی، سوائے اس ہی مصیبت کے جس کو تو نے میرے حق میں لکھ دیا ہو۔ کوئی کسی تعویذ پہ لکھ دے، کوئی کسی گڈے پر سوئیاں لگا کر لکھ دے، کوئی کسی کو پریشان کرنے کے لیے قبرستان میں پرانی قبر میں کچھ گاڑ کر لکھ دے، جو چاہے لکھ دے، مگر مجھ تک پہنچے گا وہی جو خدا نے لکھ دیا ہے۔ اگر یہ یقین پیدا ہو گیا تو پھر گھر سے گڑھے مردے اکھاڑنے کی ضرورتیں ختم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو حضرت آدم سے آخری پیغمبر تک کی ایک ہی دعا ہے، اور 3 جملے، تیسرا جملہ ورزنی، مجھے راضی کر دے، بے ما قسمت لی، اس چیز پر جو تو نے میرے لیے تقسیم فرمائی ہے، مجھے اس پر راضی کر دے۔ حالانکہ انسان اسی پر راضی نہیں ہوتا، باقی سب پر راضی ہو جاتا ہے، جو خدا نے اس کے لیے تقسیم فرمائی ہو وہ اسی پر راضی نہیں ہوتا۔ اگر اس پر راضی ہو جائے تو پھر کیوں نہ ان افراد میں شامل ہو جائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اس منزل پر ہم آپ کو کل چھوڑ کر چلے گئے تھے، مقام رسالت میں خاندان رسالت یعنی آباء و اجداد پیغمبر
ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیان تک. اور آج اس منزل کو آگے بڑھانا ہے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہم کل پڑھ رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا خانہ کعبہ بناتے ہوئے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 127 128 129 تسلسل کے ساتھ ذکر ابراہیم علیہ السلام ہے. خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو دعا مانگ رہے تھے پروردگار مجھ سے قبول کر لے. مجھ سے نہیں، غلط ترجمہ ہو گیا، ہم سے قبول کر لے. کیونکہ آپ ایک نہیں تھے، آپ دو تھے، جناب ابراہیم اور اسماعیل، بلکہ آپ تین تھے، جناب جبرائیل. جبرائیل علیہ السلام کو جہاں موقع ملتا تھا 2 کے 3 بن جاتے تھے. جو اچھا کام دیکھتے تھے کہ یہ 2 آدمی کر رہے ہیں تو خود سے تیسرے صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. تو ربنا تقبل منا صیغہ جمع ہو گیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار مجھ سے قبول فرما لے، بے شک کہ تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. ٹھیک. اس کے بعد آپ کی دعا آگے بڑھی. ربنا وجعلنا مسلمین لک. پروردگار تو ہمیں اپنا مسلمان بنا لے. آج ذرا سی مشکل گفتگو ہے. ایک مسلمان وہ ہے جو مومن سے بلند ہے، اور ایک مسلمان وہ ہے جو مومن کی دہلیز ہے. ایک مسلمان وہ ہے جو مومن کی ابتدا ہے، مومن کا آغاز ہے، مومن کی تمہید ہے. اور ایک مسلمان وہ ہے جو مومن سے بلند ہے، کہ جہاں تک مومن کی پرواز بھی نہیں پہنچ سکتی، ایک مسلمان وہ بھی ہے. فرق ہے دونوں میں کہ ایک وہ جو کلمہ پڑھ کر مسلمان بنے، وہ دہلیز ہے. ایک وہ جسے خدا مسلمان بنائے، وہ مومن سے بلند ہے. ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعا مانگ رہے تھے تو خدا کہتا کلمہ پڑھ لو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کلمہ پڑھ لو نا. وجعلنا، ابھی ترجمہ نہیں کیا میں نے مسلمان کا. ربنا وجعلنا مسلمین لک. اب صیغہ تثنیہ کا ہے. اب جناب جبرائیل شامل نہیں ہے، جبرائیل علیہ السلام شامل نہیں ہے. شاید کسی کو یہ اشکال ہو جاتا ہے کہ آپ نے حضرت جبرائیل کا نام لیا علیہ السلام کہے بغیر. تو میں کہتا ہوں بھائی، شاگرد کو علیہ السلام کہتے ہو، استاد کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہو، عجیب طریقہ. کچھ تو خیال کرو. شاگرد رہتا ہے، استاد رہتا ہے. تو چلے ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں. حضرت یا ٹھیک. تو جبرائیل علیہ السلام اس میں شامل نہیں ہے. یہ آپ کی دعا اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک. اے پروردگار تو مجھے اور میرے بیٹے کو اپنا مسلمان بنا لے، اپنا بنا لے. اور خدا نے کیا کوئی کلمہ پڑھوایا ہے یا نہیں؟ میں آپ سے اگر سوال کروں تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کلمے کی روایت ہمیں آج تک نہیں سنی. ارے کبھی آپ مجھ سے پوچھ لیں مولوی صاحب آپ نے کلمہ کب پڑھا تھا، تو میں غصے سے آپ کو دیکھوں گا کہ کلمہ تو وہ پڑھتا ہے جو باہر سے اندر داخل ہو. تو کلمہ تو وہ کوڈ ہے کہ جو اسلام کے دروازے کی انٹری پاس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. لیکن اندر والے کو کوڈ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوڈ تو وہ بتائے گا جو باہر سے آیا ہے،
اندر کھڑا ہوا اس سے پوچھتا ہے بتلاؤ آ تو رہے ہو اندر، کوٹ کیا ہے؟ آ تو رہے ہو یا علی، ٹھیک؟ تو کلمہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہے جو آپ کے لیے لفظ تلاوت نہیں ہے، لفظ کلمہ نہیں ہے؟ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا پروردگار نے ابراہیم سے اسلم، وَإِذْ قَالَ رَبُّهُ، جب کہا رب نے ابراہیم سے اسلم، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 131، یاد کرو اس وقت کو جب رب نے کہا تھا ابراہیم سے اسلم، اسلام لے کر آؤ، اسلام لے کر آؤ، کہا اسلم تو میں اسلام لاتا ہوں لرب العالمین، عالمین کے رب کے لیے۔ کیا کہنا، کسی کو کلمہ پڑھائے مسجد کا امام اور کسی کو مسلمان بنائے کائنات کا پیدا کرنے والا خدا۔ کہ ابراہیم اسلام لائیے، کیا اسلم تو؟ اب میں اسلام لائیے بار بار ترجمہ کر رہا ہوں ابھی فی الحال کی حد تک، اس لیے کہ ابھی میں نے لفظ مسلم کا ترجمہ نہیں کیا ہے۔ آپ اسلام لے آئے، اور جب اسلام لے آئے تو اب آیت نمبر 132 آپ نے اپنے بچوں کے لیے وصیت، وصّى بها ابراہیم، ابراہیم نے اسی کی وصیت کی، کس کو؟ بنی ہی، اپنی اولاد کو، یعقوب اپنی اولاد کو وصیت کی اور یعقوب کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، سورہ بقرہ آیت نمبر 132، کہ اللہ نے تمہارے لیے مصطفیٰ کر لیا ہے دین کو، خبردار اب تم ایسے مت مرنا کہ تم مسلم نہ رہے ہو، فلا تموتن، اب تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر تم اسلام کی حالت پر باقی رہے ہو۔ ابراہیم، خدا نے کہا اسلم، آپ نے فرمایا اسلم تو، اس کے بعد آپ نے اپنے تمام بچوں سے فرمایا، ٹھیک؟ تو اب یہاں پر خدا نے اعلان کیا کہ ابراہیم نے اپنے بچوں کو پیغام دیا کہ دین تمہارے لیے خدا نے منتخب کر لیا ہے، اب دیکھو تمہاری موت نہ آنے پائے مگر تم اسلام کی حالت پر باقی رہے ہو، ٹھیک؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور چلیں مشکل مقام کی طرف بات پڑھ لیں، محمد و آل محمد۔ اب مشکل مقام کون سا ہے؟ ان دونوں باپ بیٹوں کا اسلام سنا ہے آپ نے، کب کا اسلام ہے؟ سورہ صافات آیت نمبر 100 سے لے کر آیت نمبر 107 تک۔ فلما اسلم، سب نہیں پڑھا، فلما اسلم، جب دونوں کے دونوں آ گئے اسلما، اسلام پر، وَتَلَّوْ لِلْجَبِينَ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اسلما صیغہ تثنیہ قرآن، اسلم صیغہ مفرد اسلام لے کر آؤ، اسلم اسلام دونوں لے کر آئے۔ آپ کی دعا کیا ہے؟ وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْن لَكَ، ٹھیک، ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا دے۔ اور یہ دعا آگے بڑھی، یہ دونوں مسلمان کیسے بنے؟ مسلمان کہتے کسے؟ کہ ایک مسلمان تو وہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، ایک مسلمان وہ جو سر جھکا کے مسلمان ہوتا ہے۔ تو کلمہ پڑھتے ہیں تو زبان پاک ہوتی ہے، ایمان لاتے ہیں تو دل پاک ہوتا ہے، اور سر جھکاتے ہیں تو منزل تسلیم عطا ہوتا ہے۔ اور یہ تیسری منزل وہ ہے۔ اچھا یہاں تک تو بات ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو دعا کے اعتبار سے مسلم ہونا چاہیے، مومن نہیں مسلم، مومن نہیں مسلم۔ ایمان کا مسئلہ تھوڑا مختلف ہے۔ سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 260 جو آپ بہت بار سن چکے ہیں، کب کی بات ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
رب ارینی کیفا تحیی الموتا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے اپنے رب سے التماس کی، ارینی مجھے دکھا تو دے، کیفا تو کیسے، تحیی الموت زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ قال اولم تؤمن، کیا ابراہیم تم ایمان لے کر نہیں آئے؟ قال بلا، ایمان تو لایا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ ایمان کا مرتبہ کچھ اور ہو گیا، بات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ اسلام، اب میں ترجمہ کرتا ہوں کہ جو اسلام خدا نے ان کو بنایا ہے مسلمان، تھوڑی مشکل گفتگو ہے، جو خدا نے بنایا ہے، الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ کیا ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، لک صیغہ مخاطب ہے، تو ہم دونوں کو اپنا اطاعت گزار بنا، ہم دونوں کو اپنی بارگاہ میں سر جھکانے والا بنا۔ اور ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، تو دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر ابراہیم ہی کی دعا قبول نہ ہو تو اے امت مصطفیٰ تمہاری دعائیں کب سے قبول ہوں گی؟ پھر اگر حضرت ابراہیم کہ جن کی دعا کے ثمر کو محمد کہتے ہیں، حضرت ابراہیم کہ جن کی دعا کے اجابت کو محمد کہتے ہیں، اگر ان کی ہی دعا قبول نہ ہوتی، نہ محمد ہوتے نہ امت محمد، تو دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا دے۔ اور اس کے بعد وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ابھی تک تو ہم خالی پہنچے ہیں پہلی منزل پر، سوچ کر تو آیا تھا کہ آج حضرت عبد المطلب تک بات مکمل کروں گا انشاءاللہ اگر ہمت رہی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور اے پروردگار تو میری ذریت میں سے بھی ایک پوری امت مسلمہ، وہ کلمے والی نہیں، امتم مسلمۃ لک، جیسے تو نے ہمیں بنایا ہے مسلم، اپنا مسلم، ایسے بنا ہماری ذریت میں سے اپنی مسلم۔ تو اب کہنے کی بات یہ کہ جب تاریخ میں حضرت ابراہیم کا کلمہ مل جائے تو ڈھونڈنا کلمہ ابو طالب کو۔ اگر کبھی تاریخ میں تو کلمہ پڑھنا اور ہے اور خدا کی بارگاہ کا اسلام کچھ اور ہے۔ پروردگار ہم دونوں کو بنا مسلمان، اس نے بنایا، دعا قبول ہو گئی۔ تو یہ خدا کیسا خدا ہے کہ آدھی دعا قبول کرے پیغمبر کی اور آدھی دعا چھوڑ دے؟ آدھی دعا قبول کرے، ہاں مسلمان تو خیر روایت کہتے ہیں، اور ہم یہ روایت وہاں سناتے ہیں لوگوں کو جب پہنچتے ہیں مدینہ منورہ میں۔ مسجد مباہلہ سابقہ نام، مسجد اجابہ کتابوں کا نام، مسجد بنو معاویہ موجودہ نام، 3 نام ہے، مسجد ایک ہے۔ کہاں پر ہے؟ کہ بقی کی بالکل پیچھے الٹے ہاتھ پر سرخ پہاڑ کے نزدیک، سرخ پہاڑ کے نزدیک مسجد مباہلہ، مسجد اجابہ۔ مباہلہ تو آپ جانتے ہیں، اجابہ کیا ہے؟ اجابہ کی روایت ہے، علماء سرزمین حجاز اس روایت کو باقاعدہ مسجد کی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے اس مقام پر۔ مسجدیں بنی کیوں اتنی مدینے کے اندر؟ کہ جہاں جہاں رسول نے نماز پڑھی تھی وہاں وہاں مسجدیں بنتی چلی گئیں۔ اس مقام کو یادگار کے طور پر محفوظ کرنے کے لیے مسجد بنا دی گئی۔ ٹھیک، تو ایک مسجد یہ بھی ہے، مسجد اجابہ۔ یہاں آپ نے 3 دعائیں مانگی ہیں، 3 میں سے 2 قبول ہوئیں اور تیسری رد کر دی گئی۔ 2 قبول ہوئیں۔ اگر یہ کوئی میرا آپ کا جملہ ہوتا، ہم پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں اللہ سے، ہاں یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، کہتا ہے 2 دوں گا 1 نہیں دوں گا، ہاں ہو سکتا ہے۔
کوئی ہم ایسی چیز مانگ لیں اللہ میاں سے کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہو. ہم ہیں مگر ختمیہ مرتبت تو ختمیہ مرتبت ہے. کیا مرتبت، کیا مرتبہ ہے. اور آپ کی دعا کا انتخاب کیا ہوگا؟ پہلی دعا جو علماء اسلام نے بیان کی، پہلی دعا کہ میری امت زمین میں غرق نہ ہو. خدا نے کہا قبول ہے، تمہاری امت من حیث امت غرق نہیں ہوگی. دوسری دعا میری امت پر کوئی آسمانی عذاب نازل نہ ہو من حیث امت. کہ ٹھیک قبول ہے. تیسری دعا میری امت میں اختلاف نہ ہو. یہ دعا بھی قبول ہو جاتی. لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، اگر سب اجتماع کر لیتے. صلوات پڑھ لے محمد والے. کتاب کے مطابق دعا قبول نہیں ہوئی. کتاب کے مطابق یہ دعا قبول نہیں ہوئی. جا کے کتاب پڑھ سکتے ہیں اردو میں اور 8 زبانوں میں موجود ہے. مدینے کی مساجد، تاریخی مساجد، کتاب کا نام ہے تاریخی مساجد مدینے کی. اس میں مسجد اجابہ کا پورا واقعہ موجود ہے. 2 دعائیں قبول ہوئی، 1 قبول نہیں ہوئی. لیکن یہ تو روایت ہے، میں تو آیت پڑھ رہا ہوں. اور روایت میں گنجائش نکال سکتے ہیں، آیت میں گنجائش نکالو گے تو خدا اسلام سے نکال دے گا. اس لیے کہ یہ روایت کی کتابیں ہماری اور آپ کی جمع کی ہوئی ہیں. قرآن خدا کا دیا ہوا ہے، اس میں مت نکالنا گنجائش کہ آدھی دعا قبول ہوئی آدھی قبول نہیں ہوئی. کیا مطلب؟ ابراہیم اور اسماعیل کے حق میں دعا قبول ہو گئی، یہ دونوں ہو گئے مسلم. اور باقی لوگ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا من ذُرِّيَّتِنَا، میری ذریت میں سے بھی ایک حصے کو امت مسلمہ ایسا بنا دے لگا جو تیری اطاعت گزار ہو. امت کی تعریف کیا ہے؟ امت کہتے کسے؟ امت ایک زمانے میں اجتماع کو کہتے ہیں. امت ایک زمین پر اجتماع کو کہتے ہیں. امت ایک مقصد میں اجتماع کو کہتے ہیں. زمین کا اجتماع جیسے آپ کا اجتماع امت، زمانے کا اجتماع ایک ہی سن میں ایک ہی صدی میں افراد کا جمع ہونا پیدا ہونا ایک امت. مگر نہ یہ امت نہ وہ امت، نہ زمین کی امت نہ زمانے کی امت، ہے تو مصطفیٰ کی امت. اور ایسی امت اول سے آخر تک جڑی ہوئی آپس میں مقصد اسلام کے اعتبار سے. تو امت سے مراد ایک گروہ پروردگار میری ذریت میں ایسا قرار دے. اب آئیے اس دعا کے اثرات دیکھیں اور ایک آیت کی زحمت اس کے بعد چلیں روایات کی طرف. آیت کون سی؟ چلیں 2 آیت سن لیجئے. سورہ مبارکہ حج آیت نمبر 78. آپ کو یاد ہوگا آج سے 2 دن پہلے 77 نمبر کی آیت تلاوت کی گئی تھی. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، یعنی پڑھا تھا میں نے، واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. یاد ہے؟ اے صاحبان ایمان، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت انجام دو اور خیر بجا لاتے رہو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. آیت نمبر 77 مکمل ہوگی. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. وما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی حرج رکھا نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں رکھی تمہارے لیے. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ہے یہ ملت. ملت ابیکم ابراہیم، تم ہو اپنے باپ ابراہیم کی ملت. ہوا سماکم المسلمین،
اس نے تمہارا نام رکھا تھا مسلم من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی وفی ھذا، اب ترجمہ ہے برادران اہل سنت کے علماء کا، وفی ھذا یعنی اس قرآن میں بھی اس نے تمہیں مسلم کہا اور اس سے پہلے بھی تمہیں مسلم کہا۔ اب لاؤ ایسا مسلم کہاں سے لاؤ گے جو قرآن سے پہلے بھی مسلم ہو، قرآن میں بھی مسلم؟ میرے صرف ترجمہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ترجمہ کرو۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہو تم، ایسی ملت ہو کہ تمہارا نام رکھے گئے تھے وہ۔ ہوا سماکم، انہوں نے تمہیں نام دیا تھا مسلمین، کب دیا تھا؟ من قبل، اس سے پہلے، وفی ھذا، اور اس قرآن میں تمہیں یہ نام دیا گیا۔ اب سنیں جملہ، لیکون الرسول شہیداً علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ بنے، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم انسانوں پر گواہ بن جاؤ۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ ایک تم پر گواہ ہے رسول اور ایک تم خود گواہ ہو انسانوں پر۔ یہاں ترجمہ اب کیا لوگوں نے، سب مومنوں کی بات ہو رہی ہے کہ مومن پہ گواہ بنے گا تو بات بڑی آسان سی ہے، گواہ الگ ہوتا ہے، جس کی گواہی دے وہ الگ ہوتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ناس میں بھی شامل ہو اور ناس پر گواہ بھی ہو؟ تو ناس کو الگ مانو گے تب جا کر شہادت سمجھ میں آئے گا کہ شہید کون ہے، گواہ کون ہے، شاہد کون ہے۔ تو ایک شاہد تو وہ ہے جو ختم یہ مرتبت ہے تم پر، کون تم؟ مسلمین، کہ جن کا نام ابراہیم رکھے گئے تھے، اور ایک تم خود گواہ ہو، تمہیں خدا نے گواہ بنایا ہے، کس پر؟ انسانوں پر۔ اللہ اکبر، ذرا پہچانیے کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ پیغمبر گواہ ہیں اپنے آباء و اجداد کے، پیغمبر گواہ ہیں اپنے آباء و اجداد کے۔ نام کس نے رکھا تھا؟ مسلم۔ کس کا رکھا تھا؟ مسلم۔ پیغمبر تم پر گواہ، اور تم جو ہو آباء و اجداد پیغمبر، تم انسانوں کے گواہ ہو۔ سورہ حج آیت نمبر 78۔ چلیں آپ کا سوال باقی اپنے مقام پر۔ سورہ مبارکہ شعراء آیت نمبر 218 اور 219۔ الذی یراک حین تقوم، وہ تو یہ دیکھ رہا تھا جب تو قیام کرتا تھا، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور وہ تجھ کو جب بھی دیکھ رہا تھا جب تو سجدہ گزاروں کے صلب سے منتقل ہو رہا تھا، جب تو سجدہ گزاروں کے صلب سے منتقل ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ سورہ شعراء آپ نے سنی، سورہ حج آپ نے سنی، اب چلیں سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 34، بہت معروف آیت ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا، آدم کو چنا، ونوحا، نوح کو چنا، وہ آل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو چنا، وہ آل عمران، اور آل عمران کو چنا، علی العالمین، تمام عالمین پر، ذریۃ من بعضها من بعض، ذریۃ بعضها من بعض، ان میں سے بعض کی ذریت بعض کو قرار دیا۔ آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا۔ دو چنے آدمی، دو چنے خاندان۔ آدمی کون؟ آدم اور نوح۔ خاندان کون؟ آل ابراہیم اور آل عمران۔ ٹھیک، میں خطابت تو رکھتا نہیں ہوں، الفاظ رکھتا ہوں بس، لیکن کیا کروں، کسی نے لکھ دیا ترجمے میں، عمران نام تھا حضرت موسیٰ کے والد کا، آمنا صدقنا، میں نے کب منع کیا؟ عمران نام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا حضرت مریم کے والد کا۔ کس نے منع کیا؟ اگر حضرت عیسیٰ کے نانا کا نام ہو عمران تو پھر بتاؤ کیا سارے خاندان عیسیٰ کو خدا نے چن لیا؟ اگر حضرت موسیٰ کے والد کا نام ہے عمران تو کیا موسیٰ کے سارے خاندان کو چن لیا؟
اگر چنا ہے تو بس اسے چنا ہے جس کو درود میں ایسے شامل کیا ہے کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم کما صلیت یا افضل ما صلیت و سلمت و بارکت و ترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم. پروردگار درود نازل کر محمد پر اور آل محمد پر، ایسے نازل کر جیسے نازل کیا تھا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، جیسے ان کو چنا تھا ایسے ان کو چنا ہے. چلے سارے مسلمان مل کے بتائیں، سب انبیاء کے آگے لگاتے ہو علیہ السلام، کسی انبیاء کی آل کے آگے بھی لگایا علیہ السلام؟ 1,24,000 انبیاء میں سب انبیاء اکیلے علیہ السلام، اکیلے علیہ السلام، ہاں اکیلے علیہ السلام سوائے 2 نبیوں کے. ارے یہ تو متفق علیہ درود ہے، ہم تو اپنے والا نہیں پڑھ رہے ہیں بھائی. یہ تو محبت کی نگاہ ہے جو جس کو دیکھے. کسی کو خالی عمران دکھائی دیں تو موسیٰ کے باپ دکھائی دیں، کسی کو عمران دکھائی دے تو خالی عیسیٰ کے نانا دکھائی دیں. میں تو بہت قریب دیکھتا ہوں، مجھے تو علی کے باپ ابو طالب عمران دکھائی دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ. تمام آیتوں سے استفادہ کرتے ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا چلی ہے، خدا نے دعا قبول فرمائی ہے. پہلے آپ کی دعا اپنے بیٹے کے بارے میں ہے، اس کے بعد آپ کی دعا پوری ایک امت کے بارے میں ہے. تو اب خدا نے دعا قبول کی ہے تو حضرت اسماعیل سے لے کر ربنا وابعث فیہم کی آیت کے پہنچنے تک درمیان میں جتنا خلا ہے، اس خلا میں سفر طے ہوگا مگر ولا کے ساتھ ہوگا. اس لیے کہ رسالت منتقل ہوتی ہوئی چل رہی ہے، صلب کے بعد صلب ہے، رحم کے بعد رحم ہے. اور کیا کہنا کہ اگر کوئی عام منتخب کرنے والا ہو تو بڑا خیال کرتا ہے کہ اگر حکومت شارجہ کو یا متحدہ عرب امارات کو اپنا سفیر بھیجنا ہو پاکستان میں تو سفارت کے لیے 2 باتیں دیکھی جاتی ہیں، ایک وطن سے وفا، ایک علم و صلاحیت. کیا کہنے، جب یہاں کی حکومتیں اگر کسی اور مقام پہ اپنا سفیر بھیجیں تو دیکھ کر بھیجتی ہیں کہ کہیں باغیوں سے خاندان کا تعلق تو نہیں ہے، کسی زمانے میں اس کے خاندان نے وطن کی مخالفت تو نہیں کی تھی. تو خاندان کی وفا دیکھی جاتی ہے، شخصیت کا علم دیکھا جاتا ہے. تو خدا نے اگر بھیجنا تھا تو خاندان کی وفا دیکھی ہوگی نا کہ وفا کتنی تھی، کتنی وفا تھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. ابھی تک تو ہم آیات پر ہی بات کر رہے ہیں، بے روایت پہ پہنچے ہی نہیں ہیں. چلیے روایت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اور تمام پورے خاندان کو بیان کرنا تو اس اشیاء ممکن نہیں ہے، خالی شخصیت مخصوص کی ہے. اور سب سے محترم نام اس خاندان میں، لوگ بہت نام یاد کرتے ہیں. آپ کا نام جی محمد علی، ابا کا نام کا ماجد علی، ان کے ابا کا نام، بس یعنی چلے ہم سے تو پہنچے دادا تک. اس سے آگے سفر
نہیں کرتے عام طور پہ لوگ، ٹھیک ہے؟ تو ہم بھی چلیں رسالت سے رسالت کے دادا تک۔ عجیب بات ہے، جو رسالت کا دادا ہے وہی امامت کا دادا ہے، الگ بات ہے یہ اپنی مقام پر۔ جو رسالت کا دادا ہے وہی امامت کا دادا ہے۔ کون ہے یہ دادا جی؟ حضرت شیبۃ الحمد۔ ویسے تو یہ فرش ادا کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اتنا سارا بیان ہوتا ہے، میٹر اتنا سارا بیان ہوتا ہے، مگر ایسا لگتا ہے ہر سال جیسے نئی تازگی آ رہی ہو۔ شیبۃ الحمد اصل گرامی آپ کا، اسم گرامی، اور اسم گرامی شیبۃ الحمد کی بحث چھوڑ کر صرف اتنی بات بیان کریں کہ آپ کی خدمات، آپ کا دین، آپ کا مذہب کیا تھا؟ آپ کا مذہب کیا تھا؟ دین کیا تھا؟ حضرت عبد المطلب کے بارے میں تاریخ الیعقوبی کے جملے، تاریخ یعقوبی جناب شیبۃ الحمد کے بارے میں لکھتے ہیں صاحب تاریخ، رفض، الفاظ غور کیجئے گا، رفض عبد المطلب عبادت الاوثان والاسنام۔ تھوڑا سا اگر آج سے 10 سال پہلے کا ایک الزام یاد ہو اپنے اوپر، یاد ہے؟ رفض، کل لوگ ہمیں کہتے تھے اسی نام سے، را الف فا واد اور یہ را فے زی، رفض چھوڑ دیا عبد المطلب نے۔ کسے چھوڑ دیا؟ عبادت الاوثان والاسنام، نہ کبھی بت کی پرستش کی، نہ کبھی صنم کے سامنے سر جھکایا۔ پھر کیا کیا؟ خالی اتنا ہی کافی نہیں کہ رفض چھوڑ دیا، تو چھوڑنے والے تو بہت سے ہو سکتے ہیں۔ وحد اللہ عز و جل، اور اس نے بندگی کی تو خدا ہے واحد عز و جل کی بندگی کی۔ وفا بالنذر، اور اس نے اپنی منت کو پورا کیا۔ وسنّا سننن، اور اس نے ایسی سنتیں جاری کی۔ نزل القرآن بأکثرہا، جن کو تو اکثر خود قرآن لے کر نیچے آ گیا۔ اب میں اپنے الفاظ تو نہیں پڑھ رہا، اب صرف تاریخ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کتاب کا حوالہ عصمت الانبیاء، شیخ جعفر سبحانی آیت اللہ، بہت عظیم نام ہے، انہوں نے اس واقعے کو کوٹ کیا تاریخ یعقوبی کے حوالے سے۔ ٹھیک، چھوڑ دیا، ترک کر دیا عبد المطلب نے، بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ پھر کیا کرتے تھے؟ وحد اللہ عز و جل، وہ خدا عز و جل کی توحید پرستی کے قائل تھے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وفا بالنذر، اور جو نذر مانتے تھے اسے پورا کیا کرتے تھے۔ ٹھیک، اس کے بعد اگلا جملہ جناب عبد المطلب کی شان۔ سنہ، ایسی سنتیں قائم کی۔ کون کون سی سنتیں قائم کی؟ کہ بہت سی، وہ جو قرآن میں خدا نے نازل فرمائی ہیں۔ جب کبھی قرآن پڑھو تو چاہے یاد کرو کہ نہ کرو، مگر اس میں بہت سی سنتیں عبد المطلب کی لکھی ہوئی ہیں۔ بھائی کسی کو عبد المطلب کا نام نہ ملے تو نہ ملے، سنت عبد المطلب تو قرآن نے ملے۔ تو اب وہ آیت یاد ہے، من قبل، وہ نام رکھ کر گئے تھے اس قرآن سے پہلے بھی، وفی ھذا، اور اس قرآن نے بھی نام ان کا تھا مسلم، شیبۃ الحمد۔ آج ان کی سنتوں میں سے صرف 2 سنتیں، اور اس کے بعد ایک خاص پیغام۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ بھائی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے سن سن کر بھی، تو جب تھک جاتا ہے تو توانائی کے لیے یا تسبیح فاطمہ ہوتی ہے،
انشاءاللہ آہستہ آہستہ بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. سنتیں آج بیان کر دیں گے, کچھ واقعات کل آئیں گے, سنتیں بھی آئیں گی. سنت نمبر 1 ہی الوفاء بالنذر. حضرت عبد المطلب تاریخ کی وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مکہ المکرمہ میں نذر پورا کرنے کی ایسی روش ڈالی, وہ خدا کو مانے کہ نہ مانے مگر نذر پورا کرنے کو جانے, اور ایسی نذر پوری کی ہے کہ تاریخ میں اس سے بڑا کوئی نذر پورا کرنے والا نہ ملے گا. ٹھیک, دوسری بات کیا؟ وَمَئَةٌ مِّنَ الْإِبِلِ فِي الدِّيَةِ, اور جناب عبد المطلب کی ایک اور سنت کہ 100 اونٹوں کو انسانی دیت کے طور پر, پہلی بار 100 اونٹوں کو انسانی خون کی دیت کے طور پر حضرت عبد المطلب نے رائج کیا. اس سے اسلام نے ویسے ہی آگے بڑھا دیا. ایسا لگتا ہے جیسے قرآن بعد میں آ رہا تھا, تربیت قرآن پہلے سے ہو رہی تھی. قرآن کی آمد سے پہلے تیاری قرآن ہو رہی تھی, اور اب سخاوت کی بات آ رہی ہے. شب جمعہ بھی ہے نا, بہت ثواب ہے. حضرت عبد المطلب کے سنت پہ عمل کرتے ہوئے کیا آپ نے خرچہ کیا ہے؟ چلیے میں سنت روک کر ایک خرچہ بیان کر دوں آپ کا. بڑا خرچہ کیا ہے آپ نے جناب ختمی مرتبت پر. کہ ام ایمن سے ایک روایت, ام ایمن سے آپ نے پوچھا آئین ابنی, میرے بیٹا کہاں پر ہے؟ کہا ہوگا بچوں کے ساتھ. ام ایمن کون ہے؟ حضانت رسول اللہ ہے, یہ خدمت گزار ہے. حضانہ ایک خاص نام ہے تربیت کے حوالے سے کہ وہ ان کو پالتی ہے. ام ایمن نے کہا ہوگا بچوں کے ساتھ. فرمایا تم نہیں جانتی انہ النبی ہذہ الامہ وَلَآمَنُوا عَلَيْهِ مِنْهُمْ, سنو وہ اس امت کا نبی ہے اور میں اس پر ایمان لانے والا اس کی امتی میں. وَلَآمَنُوا عَلَيْهِ مِنْهُمْ, جاؤ لے کر آؤ. اس کے بعد جناب عبد المطلب کے بارے میں ام ایمن کہتی ہیں کہ لا یاکل الطعام, عبد المطلب کھانا نہیں کھاتے تھے. حتی یقول, یہاں تک کہ کہتے تھے, کیا کہتے تھے؟ علیہ بابنی, میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ, میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ. اور جب اے احضروہ, اسے حاضر کرو. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول بٹھاتے تھے, یجلسہ, بٹھاتے تھے اسے اپنے پہلو کے ساتھ لگا کر. اور کبھی کبھی علی فخذیہ, بٹھاتے تھے اپنی گود کے اندر, بٹھاتے تھے اپنی گود کے اندر, اور اپنے کھانے میں سے جو سب سے اچھا لقمہ ہوتا تھا, جو اپنے کھانے کا سب سے اچھا لقمہ ہوتا تھا, وہ حضرت ختمی مرتبت کے دہن میں رکھتے تھے. تو کیا ایثار کرتے تھے رسول کے لیے. آپ ایثار کیجئے ذکر حسین کے لیے. آپ کی خدمت میں امام بارگاہ کے انتظامیہ منتظر ہے کہ خدا سخاوت ایسی عطا کرتا ہے صاحبان ایمان کو کہ جب نام حسین پہ سوال کیا جائے تو اس یقین کے ساتھ کہ خدا سے آپ کوئی سودا کر رہے ہیں, ہم دیں گے 5 درہم, تو دے 50 درہم. بسم اللہ, ہاتھ پڑھ لے محمد و آل محمد. دام درہم سخن, اس میں آپ کو حصہ لینا ہے. اور یہ تمام کے تمام کلیکشن جو ہے جنرل اخراجات کے لیے. جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ جو کلیکشن آج کی جا رہی ہے یہ یہاں ہونے والی عزاداری کے سلسلے میں ہے, لہٰذا آپ لوگوں سے زیادہ تعاون کی گزارش ہے.
مجالس کا سلسلہ یہاں پہ جاری ہے. اس عشرے سے مولانا سید محمد علی نقوی خطاب کر رہے ہیں، جو ان کا خطاب 20 محرم تک انشاءاللہ جاری رہے گا، اور اس کے بعد اور عشرے ہیں جو کہ انشاءاللہ 8 ربیع الاول تک ایک کے بعد ایک جاری رہیں گے. ان تمام مجالس میں آپ لوگوں سے شرکت کی گزارش ہے، اور یہ اعلان کہ آپ لوگ اپنا موبائل فون یا تو سائلنٹ پہ کر دیں یا آف کر دیں تاکہ دوران مولانا کے بیان کے دوران ڈسٹربنس نہ ہو. اور محمد و آل محمد صلوات. ممی انشاءاللہ کل بعد نماز جمعہ یہاں پہ مجلس کا انعقاد ہے، مجلس اعضاء کا. بعد نماز جمعہ انشاءاللہ 1:30 بجے کے قریب آپ سب سے شرکت کی گزارش ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. یا رسول اللہ. کبھی کبھی انسان کو نیکیاں ڈھونڈنی پڑتی ہیں اور کبھی کبھی نیکیاں خود چل کے سامنے آ جاتی ہیں. تو کوئی ڈھونڈتا ہے کہیں شرکت کرے کار خیر میں. انتظامیہ، امام بارگاہ کے خدمت گزار والنٹیئرز قابل تحسین ہے کہ جو ہاتھ پھیلائے ہوئے نام حسین پر آپ سے سوال کر رہے تھے. جتنا خدا نے نام حسین پر آپ کو عطا کیا ہے اتنا اظہار محبت کرتے ہوئے آپ کے جو عطا فرمایا خدا اسے قبول فرمائے. بات پڑھ لے محمد و آل محمد. شیبۃ الحمد. اور اپنی گود میں بٹھا کر کس طرح سے رسول کو کھانا کھلاتے تھے. اب کوئی اور انسان اگر اس عمل کو تاریخ سے ملاحظہ کرے تو کیا کہے گا؟ بھلا جو کھانا کھلائے، چھوٹا سا مسئلہ شریعت کا ہے، کسی غیر مسلم کے ہاتھ اگر گیلے ہوں اور مس ہو جائیں تو وہ کھانا آپ نہیں کھا سکتے. اس رسالت کو کہاں لے جاؤ گے جو تمہارے فتووں کے لحاظ سے کفر میں پل رہی تھی؟ حیرت ہے جو کفر میں پل کر بھی ایسی ہو. اللہ اکبر. اس سے میں کیسے کہوں کہ اتنا بڑا الزام اور اسی الزام کے حوالے سے بہت سے مسائل. جناب عبد المطلب کی شخصیت تھوڑی سی اور ایک جملے سے واضح کروں. خدمات تو آپ کی بہت زیادہ ہیں، سنتیں تقریباً 15 بیان کی گئی ہیں کہ جو باقاعدہ شریعت مطہرہ میں شامل کی گئیں. ان میں 2 آج آپ نے سن لی، 2 اور سن لیں. آپ کیا کرتے تھے کہ آپ کی آمد سے پہلے، آپ کی سرداری سے پہلے کوئی قانون نہیں تھا. لا تنکحو ذات محرم. آپ نے اعلان کیا کہ آج کے بعد سے کسی محرم سے کوئی نکاح منعقد نہیں ہو سکتا. پہلا اعلان وفائے نذر کا، دوسرا اعلان انسان کی دیگت کا، تیسرا اعلان محرم سے نکاح کے حرام کیے جانے کا. کافر بھی حضرت عبد المطلب کی بات کو قبول کرتے تھے کیونکہ سردار مکہ تھے. یہ سردار مکہ تھے یہ. اور ان کے جاری کی سنتوں میں ایک سنت تحریم القتل و تحریم الزنا والحد علیہ. قتل حرام ہے، زنا حرام ہے، اور اس پر حد جاری کی جائے گی. جناب عبد المطلب کے سنتوں میں 3 باتیں اور آ گئیں. 15 باتیں ہیں. یہ تو آپ کی سنت ہے
روش زندگی ہے، اس کی روش ایسی ہو، اس کا عقیدہ کیسا ہوگا؟ چلیں اس کا عقیدہ سنیں، اس کی زبان سے سنیں۔ کب ہے جملہ عقیدے کا؟ جبکہ حضرت عبد المطلب، بہت مشہور و معروف واقعہ، صرف آج اشارہ کر رہا ہوں، شاید کل تتمہ ہو۔ حضرت عبد المطلب کی خدمت میں لوگ آئے۔ کب آئے؟ 2 مرتبہ آئے۔ پورے مکے کے لوگ جمع ہو کر آئے اور جبل ابو قبیس پر چڑھ گئے آپ کو بلا کر، آپ بھی چلے آئے۔ قوم کہتی تھی رئیس مکہ 2 سال ہو گئے بارش نہیں ہو رہی، ہم پیاس سے مر رہے، آپ دعا کیجئے۔ اور یہ دعا کر رہے تھے، پروردگار ہاؤلائے عبادک و اماؤک، پروردگار یہ تیرے بندے ہیں۔ آسمان کو دیکھ کر حضرت عبد المطلب کا جملہ ہاؤلائے عبادک و اماؤک، یہ سب تیرے بندے اور کنیزیں، مالک انہیں پانی پلا دے، پیاس سے مر رہے ہیں۔ کہتے ہیں زمانہ وہ تھا جب رسول خدا پیدا ہو چکے ہیں اور وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، مگر ایک روایت وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ آپ نے دعا مانگی، ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف اور اللہ کو مخاطب کیا، اور شاید اسی لیے اس مجمع میں ایک شاعر آگے بڑھا، اس نے کیا جملہ استعمال کیا، کہتا ہے بشیبۃ الحمد اسقى اللہ بلدتنا، خدا نے سیراب کیا شیبۃ الحمد کی وجہ سے ہمارے پورے شہر کو، خدا نے سیراب کیا، خدا نے سیراب کیا شیبۃ الحمد کی وجہ سے۔ تو زمانہ جب بھی کبھی مشکل کا شکار ہوا، آیا ہے تو وارث زمانہ کے پاس پہنچا ہے۔ عبد المطلب پانی پلاتے رہے، دعا کرتے رہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، اور اللہ کے رسول نماز استسقاء پڑھنے کے لیے اس مقام پر پہنچے جہاں مسجد غمامہ ہے، اور وہاں پہنچ کے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد حسین کو ہاتھوں پہ اٹھایا، پروردگار مدینے والوں کو پانی پلا دے۔ رونے والوں، بس پانی کا تذکرہ آ گیا اور ربط مصائب کا آغاز ہو گیا۔ عبد المطلب کون جو پانی پلائے؟ رسول کون جو پانی پلائے؟ ابراہیم کون جو پانی پلائے؟ اسماعیل کون جو پانی پلائے؟ رب کون جو پانی پلائے؟ سنت رب ہے پانی پلانا، سنت رب یہ نہیں کہ پانی بند کر دینا۔ پانی پینا تو انسانیت کی پہچان ہے، پانی پلانا اسلام کا نشان ہے۔ البتہ جو پانی پلائے اسے سقا کہتے ہیں، اور جو پانی نہ پلا سکے اسے کب سقا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا ساقی عطشائے کربلا، ایک کربلا کے پیاسوں کو پانی پلانے والے عباس، تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ رونے والوں، محرم کی 14 تاریخ شب 15 قافلہ کربلا سے نکل کر کوفے پہنچا ہوا ہے۔ آپ تو روز آتے ہو، مجلس کے بعد گھر چلے جاتے ہو، مگر بیویاں تو قید خانے میں رہتی ہیں۔ جب قید خانے سے باہر آتی ہیں تو پھر اونٹوں پر ہاتھ بندھے ہوئے سوار کی جاتی ہیں۔ لیکن عزیزو، ایک سوال کسی نے کیا تھا امام سجاد سے مدینے میں، کہتا ہے مولا میرے کچھ دوست کربلا کے میدان میں موجود تھے، انہوں نے عجیب واقعہ بیان کیا، میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، نہ میرے دوست پہچان پائے کہ واقعہ کس شہید کا تھا۔ پوچھا کیا واقعہ ہے؟ کہ واقعہ یہ ہے کہ جب سر کاٹے جا رہے تھے اور ہر سر کو نوک سینہ پر بلند کیا جا رہا تھا، تو ایک مرتبہ ایک سر ایسا نوک سینہ پہ بلند کیا گیا
جو نوک سنا سے زمین پہ گر پڑا. اجرکم اللہ. رونے والوں کہتے ہیں مولا ایک بار گرا تو بڑی شدت کے ساتھ دوبارہ نیزہ گاڑا گیا. میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا بھی آسان ہے. کبھی تصور کرنا کہ نیزہ گاڑنے والے کون تھے. یہ نیزہ گاڑنے والے یہ انسان نہیں تھے، یہ انسان نہیں تھے، حیوان تھے جو سکینہ سے گوشوارے لوٹے نہیں، چھینے اور ایسے چھینے کہ کان کو زخمی کر دے. ہائے رونے والو، یہ اسی فوج کے افراد ہیں کہ نیزہ بڑی شدت سے گاڑا گیا اور دوبارہ سر بلند کیا گیا. دوسری بار پھر وہ سر نوک کے سینہ سے زمین پہ گر پڑا. تیسری بار پھر اس خیال سے کہ شاید یہ سر صحیح طور پر نیزے پر رک نہیں پا رہا اور شدت کے ساتھ نیزہ مارا گیا کہ شاید اب رک جائے. جب تیسری بار بھی نہ رکا تو کہتا ہے کہنے والا مولا میرے دوست کہتے ہیں کہ پھر اس سر کو مجبوراً ایک گھوڑے کے گلے میں رسی باندھ کے لٹکایا گیا. وہ سر ایسا تھا جب گھوڑے کے گلے میں لٹکایا گیا اور گھوڑا چلتا تھا سر جھکا کر تو سر زمین پر خط کھینچتا ہوا جاتا تھا. ہے پتہ سنو گے کہ جب گھوڑا سر اٹھا کے چلتا تھا تو اس کے پیروں کی ضربات اس سر پہ لگتی تھی. مولا اس غریب کا نام کیا تھا؟ شہید کون سا تھا؟ میرے دوست پہچان نہیں پائے. امام نے جملہ سنا، اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو پیٹ کے فرمایا تو میرے چچا عباس کا سر تھا. جب نوک سینہ پہ سوار ہوا اور ہائے پھپھیوں کے کھلے سر تھے، عباس کا کٹا سر تھا اور ہائے سر عباس. رونے والوں زمین پر نوک سینہ سے 3 بار گرا. واہ غربتا، یہ سر عباس کے مصائب تھے. جملہ سننا، یہ سر دو مقامات پہ گرا ہے. ایک جب گرا جبکہ آقا حسین نے اپنے بھائی کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا. جب زانوے حسین کی بلندی کو محسوس کیا، عباس نے اپنے سر کو زمین پہ گرا دیا. ایک بار گرا دیا، دوسری بار اٹھا کر پھر رکھ لیا، اور پھر گرا دیا. پوچھا بھیا اپنے سر کو زمین پہ کیوں گرا رہے ہیں؟ فرمایا آقا غلام کا سر وقت آخر تو بلندی پر ہو، آقا کا سر کس کی گود میں ہوگا؟ فرمایا بھیا مت گھبرا میری دکھیاری ماں، تما زہرا میرے سر کو گول. اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون.